اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، مسلمانوں کو اگر کوئی چیز زندہ رکھتی ہے، تمہیں آباد رکھ سکتی ہے، تو یہ تمہارے چہرے کی رونق کوئی چیز بن سکتی ہے، تو وہ کھانا پینا نہیں، کاجو بادام نہیں، خون کا دوران بھی نہیں۔ تمہیں اگر کوئی چیز تر و تازہ رکھتی ہے تو صرف عشق محمد ہی ہے، وہ صرف اور صرف میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لازوال محبت ہے۔ ایک بہت بڑے یہودی عالم نے لکھا ہے جس نے 3 بار پی ایچ ڈی کی ہے مسلمان پر، اور اس نے کہا کہ میں غرناطہ، بغداد، مراکش، لیبیا، کئی جگہوں کے مسلمانوں کے حالات پر میں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ ان مسلمانوں کو کئی مرتبہ مارا گیا، کاٹا گیا، پیٹا گیا، ان کو ٹکڑوں میں بدل دیا گیا، ان کو اجاڑ دیا گیا، بغداد کتنی مرتبہ تباہ کیا گیا، قاہرہ اجاڑ دیا گیا، مسلمانوں کی کئی سلطنتوں کو تہس نہس کیا گیا، لیکن وہ کہتا ہے آج پھر سے مسلمان متحد نظر آتے ہیں، پھر سے مسلمانوں کے چہروں پر وہی رونق نظر آتی ہے۔ ان کو بڑی بڑی طاقتیں، چنگیز ہو، ہلاکو ہو، پتہ نہیں کون کون سے ظالم آئے، ان کے کھوپڑیوں سے مینار تک تعمیر کر دیا، ان کے خون سے دریائے دجلہ کو لال تک کر دیا، لیکن آج پھر ہم جس چپے میں بھی دیکھتے ہیں یہ مسلمان اپنی شان کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ آج بھی ان کی مسجدوں سے، میناروں سے اذان کی آواز ویسی گونجتی ہے جیسے 1400 سال پہلے گونجتی تھی۔ آخر کون سی چیز ہے جو ان کو 1000 ٹکڑوں میں تبدیل ہونے کے بعد بھی ایک چیز جمع کر دیتی ہے؟ ان کو بے اولاد کرنے کے بعد، ان کے بچوں کو یتیم کرنے کے بعد، ان کی بیویوں کو بیوہ کرنے کے بعد، پھر کون ہے جو انہیں جمع کرتا ہے؟ کون سا بادشاہ ہے جو انہیں جمع کرتا ہے؟ اس ربی یہودی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ مسلمان 1000 بار ٹوٹے، 1000 بار بکھرے، ان کو کوئی بادشاہ جمع نہیں کر سکتا، ان کو جو چیز جمع کرتی ہے وہ تاجدار مدینہ کی محبت ہے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یورپ کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ پورے یہودی یہ کہتے ہیں یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ مسلمان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، کئی دنوں کے فاقے کرتا ہے اور موت سے بھی نہیں ڈرتا۔ آج پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ بے خوف کوئی جیتا ہے موت سے وہ صرف مسلمان، صرف مسلمان ہے۔ اور کیوں نہ جیے موت سے، ہمیں بھلا کیا ڈر؟ موت تو آتی ہے پیغام وصلت لے کر کے، ہمارے لیے موت کوئی خوفناک پیغام نہیں ہے۔ مومن جیتا ہی ہے اس رات کے انتظار میں کہ ملک الموت آئے اور میرے نبی سے مجھے قریب کر دے۔ موت مومن کے لیے دردناک حادثہ نہیں ہے، خوفناک بھیانک حادثہ خواب نہیں ہے۔ مومن جیتا ہے کہ وہ اپنے نبی پاک سے ملاقات کرے، اسی لیے شاعر نے کہا ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات، یعنی قبر کی رات بھی جو ہے مومن کے لیے اس گل سے ملاقات کی رات ہوتی ہے۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ اقبال کہتا ہے یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ اسلام کو دے کر کے عجم کے، عرب کو دے کر کے عجم کے تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ پوری یہودیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ان کو ختم کرنا ہے دین سے تو ان کے چہرے نوچ کر کے نہیں، ان کی مسجدیں توڑ کر کے نہیں، ان کے بچوں کو قتل کر کے نہیں، یہ پھر آباد ہوتے رہیں گے۔ ان کو اگر ختم کرنا ہو تو ان کے سینے سے وہ محبت مصطفیٰ ختم کرو، یہ خود مر جائیں گے۔ آج دنیا اسی پر پوری طاقت صرف کر رہی ہے۔ ایڑی چوٹی کا زور جو لگایا جاتا ہے وہ اسی بات پر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں یہ صرف اور صرف انجانے میں ہونے والی، انہونے میں ہونے والی نہیں، باضابطہ پری پلان ہوتی ہیں، پورا منصوبہ بندی کے ساتھ۔ کروڑوں مسلمانوں کے ایمان کے بخار کو چیک کرنے کے لیے یہ میرے نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی ان کے اندر مر مٹنے کا جذبہ کتنا باقی ہے۔
پھر جب ہر جگہ سے آواز آتی ہے تو 100 سال کے لیے درندے پھر سو جاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ نہیں ابھی یہ مومن زندہ، ابھی یہ مسلمان زندہ ہے۔ جس دن مسلمان میرے نبی پاک کی شان سے توہین برداشت کرنے لگ جائے تو دنیا سمجھ جائے گی کہ یہ مرے ہوئے لوگ، یہ مرے ہوئے ہیں۔ اب ان کی مسجدیں کیا، خانقاہیں کیا، درگاہیں کیا، ان کے عورتیں بچے کیا، سب مٹا دو، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے، جو قوم اپنے نبی پاک کے لیے نہیں کھڑی ہو سکتی وہ اپنے اولاد اور بچوں کے لیے بھی کبھی نہیں کھڑی ہو سکتی، نہ اپنی عزت کے لیے نہ اپنے گھر بار کے لیے، کبھی نہیں۔ تمہارے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے آج طاقت و قوت عطا کیا ہے تو اس لیے کہ تم اس کے محبوب کی امت ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا ہے، کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، لہٰذا اے مسلمانوں ایک بات میری سن کر کے چلو اور پھر میری گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ آج یہ آپ کے جینے اور مرنے کا فیصلہ ہے، آج آپ کا وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ یہاں سے اگر خطا کر گئے تو برسوں چلے جائیں گے۔ یہ موڑ ایسا آ چکا ہے، پورے ہندوستانی مسلمانوں سے میں مخاطب ہوں، یہ ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ یہاں سے اگر مڑ گئے غلط راستے کی طرف تو برسوں چلے جائیں گے واپس آنے کے لیے۔ آج ایک بات کی طرف میں سب کو بیدار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر اپنی اولاد کو یا اپنے ماتحتوں کو کوئی وصیت کر سکتے ہو تو یہ وصیت ضرور کر لینا کہ بیٹا گھر میں اگر کھانا پانی نہ ملے تو صبر کر لینا، کپڑے نہ ملے صبر کر لینا، گھر جائیداد اگر تمہیں وراثت میں نہ ملی تو صبر کر لینا، دنیا کی کوئی کرسی اور تخت طاقت نہ ملے صبر کر لینا، ہر نعمت کے نہ ملنے پر تم صبر کر سکتے ہو، لیکن اے مومنوں اپنی اولاد اور اپنے ماتحتوں کو یہ وصیت ضرور کرنا، ساری چیزیں نہ ملے صبر کر لینا، صبر کر لینا۔ اسلام صبر کی تلقین دیتا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم کی عزت پر توہین ہو تو کوئی صبر نہ کرنا، کوئی کمپرومائز نہ کرنا، یہاں مصلحتیں اور حکمتیں بیچ میں نہیں لانا۔ جیسے آج بعض وہ زرخرید لوگ، ہو سکتا ہے ہماری جماعت میں وہ غدار منافقین بیٹھے ہوں جن کو ایسا لگتا ہے کہ نبی پاک کی توہین بھی ایک عام سی بات ہے، ہوتی ہے تو ہو لینے دو، ہم اپنے امن و شانتی کی بات کریں گے۔ کون سے امن کی بات کریں گے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں دی جائیں، گستاخیاں کی جائیں، اور اگر کوئی ہمارا لیڈر یہ کہے کہ مسلمانوں صبر کرو صبر کرو، اسے آپ جواب میں یہ کہیں صبر یہاں پر نہیں سکھایا جاتا، صبر موت پر کرنے کی تلقین اسلام نے کی ہے، گھر بار لٹ جانے پر بھی صبر کی تلقین کی ہے۔ لیکن تمہیں پتا ہے اگر تم ان اوقات میں بھی کہو گے کہ چپ رہو تو پھر بلال حبشی کی روح بھی چیخے گی، خبیب بن عدی کی روح بھی چیخے گی کہ مصطفیٰ کریم کی عزت پر انہوں نے کوڑے بھی کھائے، جسموں کو چھلی بھی کر لیا، اور مسلمان اپنے گھر میں نرم غذائیں کھا کر کے صبر کی تلقین کرتا ہے۔ میرے عزیزو تمہیں پتا ہے جنگ احد میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ڈیفنس میں، ان کے دفاع میں ایک صحابی رسول کھڑے تھے ابو قتادہ، جن کے جسم پر 80 تیر لگ گئے تھے، 80 تیر آ گئے، لیکن وہ ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ ناموس رسالت کی حفاظت کا مطلب سمجھتے ہو؟ حضور پاک کی شان کی حفاظت کا مطلب؟ اس صحابی نے 80 تیر اپنے جسم پر لیے، یہاں تک کہ ایک تیر ایسا آیا کہ ان کی آنکھ میں چلا گیا اور ان کی آنکھ کی پتلی باہر آ گئی، ان کی آنکھ کی پتلی باہر آ گئی، اور پیچھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ بار ہے۔ پوچھو اس صحابی کو، ان کا بھی تو گھر بار تھا، ان کے بھی بیوی بچے تھے، آپ گھر میں بیٹھ گئے مصلحت کیوں اپنی جان جوکھم میں ڈال کر کے 80 تیر جسم پر لے لیے؟ میرے عزیزو وہ صحابہ تھے تمہیں جواب دیتے، اصل زندگی تو اس نام پر مٹنے کو ہی کہتے ہیں، ان کے قدموں پر جو فنا ہو گیا وہ اصل زندگی ہے۔ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر طریقہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، یا رسول اللہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے۔ اگر حقیقی زندگی چاہتے ہو تو مر مٹو ان کے قدموں پر،
ہاں جان دے دینا یہ مردہ ہونے کی علامت نہیں ہے. 14 صدیوں بعد بھی ہمارے مجمع میں حسین زندہ ہے. نہیں زندہ ہے؟ امام احمد بن حنبل زندہ ہے، وہ 1000 کوڑے کھائے. امام اعظم ابو حنیفہ آج بھی ہمارے مجمع کی رونق ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھائی ہیں مصطفیٰ کریم کی عزت کے معاملے میں، ان کی شان کی حفاظت کے معاملے میں، لیکن آج بھی ہماری قوموں میں وہ زندہ ہیں. مجدد الف ثانی زندہ ہے، امام احمد رضا خان زندہ ہے. میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، جو اس نام پاک کی حفاظت کے لیے جیتا ہے مولا اس کے نام کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھ دیتا ہے. پوری دنیا میں قیامت آنے تک ان عاشقوں کا نام چلتا رہے گا. عشق محبت اعلیٰ حضرت کے نعرے بنگال والے اس لیے نہیں لگاتے کہ اعلیٰ حضرت بنگال کے رہنے والے تھے یا پٹھان خاندان کے تھے، اس لیے 100 سال بعد بھی نعرے لگائے جاتے ہیں کہ اس امام احمد رضا نے پوری زندگی اگر کسی کی بات کی ہے تو تاجدار مدینہ کی بات ہے. جو ان کی عزت کی بات کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جیوت ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے. آج فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے کیا گھر میں مصلی بچھا کر کے دعائیں مانگتے ہوئے حفاظت کرو گے، یا پھر میدان عمل میں اتر کر کے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتاؤ گے کہ میں اس محمد عربی کا غلام ہوں جس کو دیکھ کر کبھی سمندر بھی راستے دے دیا کرتا ہے، طوفان بھی رخ موڑ لیا کرتا ہے. میں اس حبیب عربی کا غلام ہوں جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر ہر جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. بزدلوں کا نام مسلمان نہیں ہو سکتا، ڈرپوک قوم کا نام ایمان والے نہیں ہو سکتے. ایمان لاتا ہے بشاشت قلب، ایمان لاتا ہے بے خوفی دنیا سے، کیونکہ مسلمان جب سجدے میں جاتا ہے تب اللہ اکبر کہتے جاتا ہے، جب سجدے سے اٹھتا بھی ہے تو اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ مسلمان کا ایمان صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی بڑا ہے تو صرف اللہ بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے. جو مسلمان اللہ کو سب سے بڑا مانتا ہے وہ پھر دنیا کی طاقت کو بڑا کبھی تسلیم نہیں کر سکتا. طاقتیں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، تخت پر کوئی موذی آتا رہے گا جاتا رہے گا، لیکن اے مسلمانوں تم اپنے ایمان کے ساتھ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور زندہ رہو. اسلام کسی کے باپ دادا کی صرف جاگیر نہیں ہے، یا ایک کسی محلے کے دین کا نام نہیں ہے، یہ صرف اور صرف چند بچوں کے درمیان موجود نعروں کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی شاخیں اوج سریا پر ہیں، جس کی جڑیں تحت الثرا میں. اب توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. دنیا آج پھر سے تمہیں چیک کر رہی ہے، دنیا جگہ جگہ تمہیں ناپ رہی ہے کہ محمد عربی کے غلام کتنی تعداد میں زندہ ہیں، کتنی تعداد میں زندہ ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو آپ کے نعرے ہیں یہ صرف اسٹیج ہلانے کے لیے ہیں؟ آپ کے جو نعرے لگتے ہیں باطل قوتوں کے دلوں میں زلزلے آنے لگتے ہیں، ہاں ان کے دیواریں مسمار ہونے لگتی ہیں. آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ مؤذن جو مینار سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے وہ صرف ہمیں نماز کے لیے بلاتا ہے. یقیناً ہم نماز کے لیے بلائے جاتے ہیں، لیکن کافروں کے دلوں کے اندر ایک زلزلہ بھی پیدا ہوتا ہے. دشمنان اسلام کے قلعے نیست و نابود ہوتے رہتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں تم ہرگز کمتر محسوس نہیں کرنا اپنے آپ میں، احساس کمتری میں مت جینا. آج بہت سارے لوگوں نے ہو سکتا ہے تمہیں نا امید کر دیا ہو. مسلمانوں کے پاس کیا ہے آج؟ مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ نہ ان کا کوئی سیاسی شعور ہے یہاں پر، نہ ان کے پاس کوئی بڑی قیادت ہے، نہ ان کے پاس کوئی بڑی دولت ہے، نہ عہدے ہیں، نہ ڈپارٹمنٹ ہے، سب تو دوسروں کے پاس ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ اگر کوئی ایسی نا امیدی کی بات کرتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں شرم کرو میاں، 313 تھے تب وہ نہیں گھبراتے تھے، تم کروڑوں کی تعداد میں ہو. اگرچہ دنیا یہ کہتی ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، جواب دینا ہاں میرے پاس کچھ نہیں.
میرے پاس کچھ نہیں ہے، دولت، سیاست، طاقت و قوت کچھ نہیں ہے، لیکن اسے کہنا کہ مقابلے کے وقت ایمان والے کی مثال یہ ہے جیسے غریب نواز نے فرمایا تھا، خواجہ ہند نے فرمایا تھا، 8 فقیروں کی جماعت ہندوستان کی طرف آ رہی تھی، شہاب الدین غوری شکست کھا کر کے لوٹ رہا تھا، شکست کھا کر کے شہاب الدین غوری نے دیکھا کہ 8 فقیر آ رہے ہیں، قاصد بھجوایا کہ کہاں کا رخ ہے، بابا سے پوچھو کدھر جا رہے ہیں، قاصد نے جا کر پوچھا بابا کہاں جا رہے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ فرمایا ہندوستان فتح کرنے جا رہا ہے، 8 فقیروں کی جماعت ہندوستان فتح کرنے کی بات کر رہی ہے۔ وہ ہنسا اور کہا بادشاہ میری اتنی بڑی فوج ہے، ہاتھی گھوڑے ہے، ساز و سامان ہے، تلوار ہے، ہتھیار ہے، اور میں شکست کھا کر کے جا رہا ہوں، اور گدڑی پہنے ہوئے 8 فقیر کہتے ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں شہاب الدین تو گیا تھا ہاتھی گھوڑے تلوار کے بھروسے پر، معین الدین صرف اللہ اس کے رسول کے بھروسے پر جاتا ہے، اور جس کے پاس یہ طاقت ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اے مسلمانوں، میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں، نا امید مت ہونا، رہنے دو دنیا کے پاس ساری طاقتیں، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے، رسول پاک ہمارے ساتھ ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت تمہارے پاس ہے، وہ اللہ رب العزت ہے، لہذا خوف نہ کر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر تمہیں حوصلہ دیا جانتے؟ جو ڈرپوک لوگ ہیں، جو ڈرے سہمے ہوئی باتیں کرتے ہیں، ان کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے، آپ کے لیے دنیا میں بھی امان ہے، آخرت میں بھی امان ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اے مسلمانوں، یہ علماء اہل سنت مشائخ ہمارے سروں کے تحت، آج ابھی کوئی کمی نہیں آئی ہندوستان۔ ایک بات یاد رکھنا، نا امیدی کی طرف جانے والوں کو میں بار بار کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو یہ کہہ کر کے نہ ڈرایا جائے کہ اب تمہارا کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج بھی تمہارے ساتھ ویسی ہی مدد آئے گی جیسے مدینے کے تاجدار ہر جگہ مدد فرمایا کرتے ہیں، کیونکہ تم گنہگار ہو سکتے ہو لیکن غدار ابھی نہیں بنے۔ کیا اپنے نبی کے غدار ہو کوئی؟ ہاں ہم مانتے ہیں گناہ ہم سے ہوئے ہوں گے، گنہگار ہونا اور ہے، غدار ہونا اور ہے، غدار ہم میں سے نہیں ہوا ہے۔ میں آپ کو تحدیث نعمت کے طور پر ایک بات کہتا ہوں، میرے پیچھے پوری طاقتیں لگا دی، دلی سے لے کر ممبئی تک، ممبئی سے لے کر کرناٹک تک، بڑی ڈپارٹمنٹ کے لوگ روزانہ چیکنگ کرنے کے لیے، اسکوٹنگ کے لیے ٹیم تشکیل دی گئی کہ ان کی جائیداد دیکھو، ریونیو ڈپارٹمنٹ والوں کو بھیجا گیا زمینیں دیکھ لو کتنی بنایا ہے، اور ناجائز آمدنی کہاں سے کچھ آئی ہے، بینک کے اکاؤنٹ کھول کر کے دیکھ لو، کھاتے دیکھ لو، ساری چیزیں دیکھ لی، ملا تو کچھ نہیں۔ اور اس کے بعد بیک سپورٹ کس کا ہے، کون سے نیتا کے ساتھ ان کا زیادہ تعلق ہے، کانگریس کے ساتھ، بی جے پی کے ساتھ، حمایت کے ساتھ، کون سے نیتا؟ عجیب اتفاق ہے کہ ہمیشہ سے کبھی ان لوگوں سے میل جول رہا ہی نہیں ہے۔ عام سی بات میں آپ کو بتاؤں، ہمارا کسی بھی نیتا سے کوئی تعلق زیادہ رہا ہی نہیں، اگر کوئی مسلمان ہے تو سلام کلام، یا کوئی دوسرے بھی ہیں اتفاق پڑ گیا بس۔ کبھی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کسی سیاسی طاقت کا سپورٹ لیا ہے، آج تک نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک چاہنے والے شاگرد ہیں، ان کے پاس ڈپارٹمنٹ کے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آخر یہ مولانا کو کون سپورٹ کرتا ہے، کون بیکنگ کرتا ہے۔ ہم نے بہت ساری چیزیں چیک کی ہیں، تو وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ فلاں لوگ آئے تھے، بڑے لوگ تھے، ادھیکاری تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا کو کون سپورٹ کرتا ہے، کون سے نیتا کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات ہیں۔ میں نے کہا میرے میاں ان کو سب کچھ پتا ہے، میری فون ریکارڈنگ تک رکھتے ہیں، ساری چیزیں پتا ہے، پھر پوچھنے کی کیا بات ہے، لیکن اگر پوچھتے ہیں تو جاؤ انہیں جواب دے دو، زندگی گزر جائے گی، ناک رگڑ جائے گی، تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ بیکنگ کون کرتا ہے، نہیں پتہ چلے کہ ان کی بیکنگ کون کرتا ہے، سپورٹ کون کرتا ہے۔ وہ گھبرایا ہمارا شاگرد اور کہا کیا کوئی سیکریٹ مسئلہ ہے، باہر کی کوئی طاقت ہے؟ ہم نے کہا میاں وہ یہاں کی بات کر رہا ہے،
یہاں کی بات کر رہا ہے دنیا کی. ہمیں اعلیٰ حضرت کے گھرانے نے قیامت کے دن بھی سکھایا. قیامت کے دن کے بارے میں بھی ہم ڈرتے نہیں ہیں کہ امام زمان فاضل بریلوی کے برادر گرامی حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی. تم یہاں کی بات کرتے ہو, ہم قیامت کی بات کر رہے ہیں. ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہوا. ہمارا بس اتنا ہی ہے کہ جو رسول پاک کے دامن میں چھپا ہوا ہو اس کے لیے بیکنگ سپورٹ اور دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ اس کے رسول اس کے لیے کافی. میرے عزیزوں, آج سب کو میں اسی بات کی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کرنا سیکھو. وفا کرنا سیکھو کہ اگر ان کے نام کا تم نے کلمہ پڑھا ہے تو پورے کے پورے حضور کے ہو جاؤ. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے حضور کی غلامی سے جو ہٹ گئے تو ہر جگہ بے عزتی پر آ گئے, ہر جگہ تم سے ساری چیزیں چھین لی جانے لگی. آپ اس بات کو سمجھ کر کے چلو کہ بلال حبشی کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں فتح مکہ کے دن 10,000 کے مجمع میں خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا. بلال حبشی سے کہا اذان دو, وہاں اور بھی صحابہ تھے لیکن بلال کو کیوں چڑھایا؟ حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر اذان دینے کا حکم ہوا. آپ نے اذان دی. میرے عزیزوں بزرگان دین فرماتے ہیں اس میں یہ میسج دینا تھا, اے لوگوں دیکھو یہی وہ بلال ہے جس کے پیروں میں رسی ڈال کر تم مکہ میں کھینچتے تھے. یہی وہ بلال ہے جس کے سینے پر تم گرم سل رکھتے تھے. یہی وہ بلال ہے جس کو آگ کے انگاروں میں تم لٹا کر کے اس کا دین پھیرنے کی کوشش کرتے تھے اور ہر بات میں یہ مصطفیٰ مصطفیٰ کرتا تھا, عہد کرتا تھا. آج آؤ اے دنیا والوں دیکھو جس نے مصطفیٰ کی محبت میں اپنی پیٹھ پر زخم کھایا ہے, مولا تعالیٰ نے اس کو کعبے کی چھت پر پہنچایا. تمہارا یہ مقام ہے. اے مومنوں, ان کی محبت میں ان کی یاد میں جس نے تکلیفیں بھی اٹھائی مولا اسے عروج بخشتا ہے, اسے بلندیاں عطا کرتا ہے, پھر اس کی بلندی تک کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا. اسی لیے صحابہ نے کہا تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا.